لنک کس چیز سے اچھی سوچ کا، وہ پرسنالٹی کیسی ہے جس کی سوچ ہی اچھی ہے، اس کا اللہ سے کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہے، قرآن سے کنیکشن کس طرح اسٹرانگ ہے، وہ اندر سے روحانی طور پہ زندہ کیسے ہے، اس پہ نور کی بارش ہو کیسے رہی ہے، اس کا دل کا زنگ اتر کیسے رہا ہے، بار بار گندگی نکل، جیسے گھر کی صفائی ہوتی، چیزوں کی صفائی ہوتی، اس طرح انسان کی صفائی ہوتی قرآن کے ذریعے، اچھی صحبت کے ذریعے، صالح لوگوں کے ذریعے۔ اگر انسان کی نظر پاک نہیں اور نیت صاف نہیں، سب سے بڑا خسارہ اپنا اور کسی کا نہیں، کسی کا خسارہ نہیں، اپنا خسارہ ہے۔ نیت بھی اچھی نہیں ہے، سوچ بھی اچھی، سوچ کہاں سے اچھی ہے، نیت اچھی نہیں، اخلاص ہی نہیں، کسی کی خیر خواہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہے ہیں، جنتی کے ساتھ وقت گزارنے کا ہمارے جیسے ہی کوئی فرق تو پتہ نہیں چلتا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ عبداللہ بن سلام تیری کیا خوبی ہے کہ لوگوں، اللہ نے نبی نے آپ کو جنتی کہہ دیا؟ کہ جس چیز سے مجھے غرض نہیں ہے مڑ کے نہیں دیکھتا، مومنوں کی خیر خواہی رکھتا ان کی غیر موجودگی میں بھی۔ جب انسان موجود نہ ہو تو ہم اس کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، جب انسان اس کی غیر موجودگی میں مومنوں کی خیر خواہی رکھتا ہوں۔ آپ کتنے خیر خواہ مومنوں کی؟ مومنوں میں سب سے پہلے کس کا حق ہوتا ہے؟ آپ کے رشتہ داروں کا۔ رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ کا، پھر بہن بھائیوں کا، پھر ترتیب سے نیچے آتے جائیں جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد باقی سیکوینس سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی نا۔ اور خیر خواہی کیا ہوتی ہے انسان کی؟ جب ایک ڈاکٹر صاحبہ نا میرے گھر تھیں تو میری بیٹی کو ساتھ لٹایا ہوا، تو اس کا میرے ساتھ نا اس کی ایف ایس سی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا، تو نے کہا نہیں آمنہ تم نے نہیں جانا، میرے ساتھ چلو۔ وہ ان کے ساتھ چلی گئی، میڈیکل چھوڑ کے اس نے اس کورس کمپلیٹ کیا۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہتی تھی کہ آپ الہدا کے لیے کام کیے اور احسانات ہیں، یہ جو بھی جیسے بھی ورڈز یوز کیے، تو کسی کا احسان اتارنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کو قرآن دے دو۔ آپ کے اوپر اگر کسی کا احسان ہے، آپ کیا دیتی ہیں اس کو؟ قرآن کے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں، دین کے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں۔ کتنی بڑی خیر خیر، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ان کا بنتا ہے۔ پروفیشن تو چیزیں تو بنتی رہتی زندگی بھر، پہلی اس طرح چلے گی، دوسری نے دوسرا سال میڈیکل کا چھوڑ کے چلی گئی، میڈیسن چھوڑ کے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، زندگی لگ جاتی ہے ایف ایس سی پاس کرنے، آگے پہنچنے میں اور اس چیز میں کرنے میں نا۔ تو یہ شاید اللہ نے اس سے بہتر سوچا ہوتا ہے، اس سے بہتر دے گا اللہ انشاءاللہ تعالی۔ ہم سوچتے ہیں یہی بہت بہتر ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں خیر کئی دفعہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ جو ہم وقوف عرفہ اور اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے مین ایسنس اور کور تھیم کیا ہے۔ آپ کی امیجنیشن میں اللہ کے نبی کیسے آتے ہیں، لوگوں کو کس طرح سے موومنٹ کرا رہے تھے، اور کیسے نکیل ہر جگہ پہ انہیں اپنے اونٹنی کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ حج کے ساتھ عاجزی کتنی آ رہی تھی، تواضع کتنی آ رہی تھی، استغفار کتنا پڑ۔ اور اللہ، آپ اپنی زندگی میں صبح سے لے کے ابھی تک مجھے بتائیں کہ آپ نے پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس اللہ آپ ہی ہیں، ہر چیز آپ ہی ہیں، کوئی شریک ہی نہیں، اور ساری قدرت کبریائی سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں۔ کس فیلنگ سے پڑھتے ہیں؟ حدیث کا مضمون اس طرح سے، اگر تمہاری رات کو آنکھ کھل جائے اور تم اس کلمے کو پڑھنا شروع ہو جاؤ، اور جتنی دیر بھی پڑھتے رہو، اس کے بعد جو دعا مانگو قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ اپنی فیلنگ کے ساتھ ٹرسٹ کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، آئی ٹرسٹ یو اللہ، آپ ہی لائیں، اور کروٹ کے ساتھ کر رہے، کتنی اس کی فیلنگ میں سویا ہوگا کہ کروٹ بھی آئی ہے رات کو، آنکھ بھی کھلی، فٹافٹ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت رب کتنا، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم چل کے آتے، میں دوڑ کے آتا ہوں، میں تمہاری اتنی سی پکار کا بھی جواب دیتا ہوں، اور تمہارے ذکر کے بدلے میں کرتا کیا ہوں؟ ایک ذکر ہوتا ہے، ایک امام کہتے تھے کہ ایک ذکر، حدیث کا مضمون اس طرح سے ہے کہ ایک ذکر ہوتا ہے کہ جو میزان کو بھر دیتا ہے، وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، میزان اتنا بڑا ہے، وہ بھر دیتا ہے کسی کے ذکر کے ساتھ۔ ایک ذکر ہوتا ہے جو اس نے اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے ڈھونڈتے ہیں، اس میزان میں سے ملتا نہیں کہ ڈھونڈے سے۔ ہر بندے کے ذکر کی ویٹیج ہے، اس کے اندر کتنی خیر ہے، اس کی روح کتنی نورانی ہے، اس کی روح کتنی پاک ہے، اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، وہ کتنا اچھا بندہ ہے، وہ مومنوں کی خیر خواہی کتنی۔ وہ جب سبحان اللہ کہتا ہے میزان بھر جاتا ہے۔ ایک ذکر ہے، ایک لقمہ آپ کھا رہی ہیں، اس میں گند لگا ہوا ہے، کھا سکتی ہیں؟ ایک لقمہ آپ کھا رہی ہیں، وہ دنیا کا سب سے بہترین لقمہ،
جب اندر لے کے جائیں گے وہ کیسا ٹیسٹ دے گا، کیا ہوگا؟ ایک ذکر ہے جو اندر اتنی گندگی ہے، سوچ کی، بات کی، حرکتوں کی، میوزک کی، تماشے کی، نان سیریسنس کی، لائف کا کوئی ڈسپلن نہیں، اس ذکر کے ساتھ کے چپک کے اوپر جانا ہے؟ تمہاری نیک اعمال اور اخلاص دعا کو اٹھا کے عرش تک لے جاتے، ہلا کے رکھ دیتے ہیں عرش کو. ساتھ اخلاص تو جڑا ہو گئی، خالص نیت، پیور نیت. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی، جب آپ اچھی نیت کرتے، اچھی بات سوچتے، اللہ تعالیٰ وہیں آپ کا مددگار بن جاتا ہے، وہیں سے آپ کو عطا کرنا شروع ہو جاتا ہے. مانگنے کی کیا چیز ہے؟ ہدایت مانگو اور دین مانگو، یہ بغیر مانگے نہیں ملتا. اس کو اتنی محنت کر کے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، اللہ ایمان میں کامل کر، ہدایت میں کامل کر، بخش دے. اور سب سے ٹاپ ذکر مجھے تو جو لگتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ صرف استغفار ہے. ہر کچھ کر کے بھی معافی مانگنا، ہر کچھ کر کے بھی معافی، ساری نمازیں، سارے قرآن، سب کچھ پورے کرنے کے بعد معافی دے دے پلیز اللہ، معافی دے دے پلیز اللہ تعالیٰ. کیا کہ سمینا وطانا، اللہ تعالیٰ آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، غفرانہ کا، بخش دیں پلیز، بخش دیں پلیز، بخشش کر دیں پلیز. ہمیں ایسی فیلنگ آتی ہے ہم بخشش مانگتے ہیں. ایسا شیطان ہمیں اتنا متکبر بنا دیتا ہے، اس میں اپنے آپ کے بارے میں ہم اتنی فن خانی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، ہم بہت کچھ آتے ہیں، ہم بہت کچھ آگے. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب نفس کا غرور آتا ہے نا، میں آزمائی بھی بات کہتی ہوں، ادھر سے ذلت سٹارٹ ہوتی، نفس کے غرور کے ساتھ ذلت سٹارٹ ہوتی. میں نے کیا ہے، میں کر سکتی ہوں، مجھے آتا ہے، میں کر لوں گی، ہو جائے گا. ایسے کیسے کہ تو میں میرے رائٹ ہینڈ کا سنتے نہیں روز ایسی کل میں اس ان الفاظ سے کیا لگ رہا ہے؟ دوسرے اللہ مدد کرے گا تو ہو جائے گا، بس اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مدد ہو جائے، کسی طرح ہم کر لیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد. اس طرح یہ والا بہتر ہے کہ وہ والا بہتر؟ all credit goes to اللہ، ذالک من فضل ربی. بس اللہ کا فضل نہ ہو تو ہم یہاں بیٹھے بھی نہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو. تو اب یہاں پہ وقوف ہے. اس سے پہلے وہاں پہنچنے کے لیے کتنا صاف ستھرا سا بندہ چاہیے نا، کہ اب یہ کھڑا ہے تو اس پہ تو نور ہی نور لے کے گھر آنا ہے اس نے. اب تو اس کی تو بخشش ہی بخشش ہے، معافی ہو تو ویسے بھی جانی ہے وہاں پہ، اس جگہ، اس مقام پہ. لیکن کچھ کا بیگیج اتنا بڑا لے کے آئیں گے، کچھ اتنے سے بیگیج سے صاف ستھرے ہو کے بس بیٹھ کے، اور کچھ پیچھے بیگیج میں اتنا سارا لے کے بھی آ جائیں، مستجاب دعا بھی بن جائیں. کتنی بڑی بات ہے نا. اس لیے جانے سے پہلے پیوریفیکیشن از ویری 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 امپورٹنٹ. تزکیہ نفس کرنا اتنا ضروری ہے. تزکیہ نفس کے لیے آپ کے خیال میں کیا ضروری ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ حدیث؟ جس دن یہ ہو جائے نا، میرا اتنی عمر تک نہیں ہو رہا، جس دن یہ ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے. سب سے پہلے زبان پہ کنٹرول، نمبر 2 غصے پہ کنٹرول، نمبر 3 بھوک پہ کنٹرول، ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو حدیث. بھوک پہ کنٹرول، نیند پہ کنٹرول، بولنے پہ کنٹرول، غصے پہ کنٹرول. سمجھے آپ کا دنیا کی کوئی طاقت راستہ ہی نہیں روک سکتی. بشر الذین، صبر کرنے والے، اتنا پیشنس آ گیا اس کے اندر. دنیا میں خوشخبری دے دو، یہ بخشے ہوئے ہیں بس. ہمارے اندر پیشنس لیول ہے؟ کتنے سوال و جواب ہوتے، یہ کیسے، وہ کیسے، یہ کیوں نہیں ہوتا، اس نے کیوں نہیں کیا، وہ ایسے کرتی، یہاں نہیں کرتی، وہاں نہیں کرتی، ایسے کیوں نہیں کر لیتے، ایسے کیوں نہیں ہو جا. ہماری تو یہی چیزیں لے کے میں بیٹھ جاتی. سکسیس سٹوری کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ میں وقوف عرفہ کرنے چاہوں تو اس سے پہلے میں کیا کروں کہ میں اتنی پیوریفائڈ ہو کے اپنے اوپر محنت کر سکوں. بھی چھوٹے چھوٹے نوٹس تو میرے جائیں گے، لیکن اس سے اوپر پہلے اپنے اوپر کیسے محنت کروں. جس کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے نا، وہ آپ کو پتہ کیا گائیڈ کرے گا. آپ بڑے سے بڑا مسئلہ لے کے جائیں گے اس کے پاس، وہ آپ کو کیا گائیڈ کرے گا؟ وہ کرے گا ورک آن یور سیلف، اپنے اوپر محنت کرو. اور ورک آن یور سیلف، لو یور سیلف، ہیلپ یور سیلف. اگر تمہیں اپنے سے پیار ہے نا تو تم گناہ نہیں کرو گے. اگر تم اپنے سے پیار ہے نا تو تم ایک ڈسپلن لائف میں آؤ گے. 5 نمازیں، قرآن، چلیں گوروں کا نہیں ہوتا لیکن ان کا بھی ہوتا ہے، چرچ میں بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. سب چیزیں ان کی زندگی میں چلتی ہیں. اب کس طرح سے آپ اپنے اوپر محنت کرتی ہیں روزانہ؟ میں نے اپنے اوپر محنت کرنی کہ میں کامیاب کیسے ہوں. فٹافٹ جواب دیں. میں نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے کہ میں کامیاب کیسے ہوں. کیا محنت کریں گی سب سے پہلے؟
اپنی نمازیں درست کریں گی، اپنا قرآن، مسلمان ہے قرآن درست کریں گی، پھر اپنا اخلاق درست کریں گی، پھر جھوٹ سے دور بھاگیں گی، اپنے اوپر محنت کرنی. آج میں نے یہ نہیں بالکل بولا، آج میں نے کوئی جھوٹ نہیں، آج میں نے کوئی غلط، کوئی ایگزیجریشن نہیں. ہم ایگزیجریشن کرتے ہیں، ہائے اتنا بڑا حال ہے، اتنا بڑا ہوتا نہیں، ہائے اتنا مزے کا. ہر چیز میں ہم ایگزیجریشن کر رہے ہوتے ہیں جو جھوٹ لکھا جاتا ہے اس پہ. ریئلی جھوٹی تعریف نہ کرو. کئی جگہ پہ اجازت ہے لیکن جھوٹی تعریف بھی تم نے خاک، سچی میں کرنے سے منع کیا گیا کہ تم نے بھائی منہ میں خاک بھر دیے تو وہی پھر جائے گی اس کی، تم اس کو اتنا پھلا رہے ہو نا، پھٹ جائے گا یہ نہیں ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اپنے اوپر ہارڈ ورک کرنے میں سب سے پہلے اپنا نماز، صدق اور سچائی، یہ والا راستہ اپنے اوپر محنت. یہ وہ لوگ ہوں گے، ہم آسمان سے بھی بارش کریں گے اور زمین کے خزانے بھی ان پہ کھولیں گے. 25 دفعہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ سے مجھ سے ڈرتے ہیں بہت زیادہ، یہ معافی مانگ لیتے. آسمان سے بھی بارش کروں گا، اللہ کے وعدے جھوٹے ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے. اس لیے انشاءاللہ تعالی جب بھی اس مقام پہ پہنچنا ہے تو پیوریفائڈ حالت کے اندر پہنچنا ہے نا. کسی کو یہاں پہ کوئی چیز سمجھ نہ آئے، وہاں جا کے کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو، آپ نے سمجھانا اور سکھانا ہے. زوال آفتاب سے قبل وقوف عرفہ جائز نہیں ہے. اوکے. اور مقامی اور غیر مقامی صحابہ کرام کے پیچھے عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کر کے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی حضرات کو نماز پوری کرنے کا حکم دینا کسی حدیث سے ثابت نہیں. وقوف عرفہ فرض ہے، اگر رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا. فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہوتی ہے. نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت پر کے قریب وقوف کرنا مستحب ہے، لیکن میدان عرفات میں کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز. اب دیکھیں اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے، پہاڑ چڑھی جاتے ہیں، اترنا بھی ہوتے ہیں. اب وہاں چڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہ بھی کرو تو کوئی بات نہیں ہے. میدان عرفات میں وقوف کے لیے قبلہ رو کھڑا ہونا مصنون ہے. جہاں سواری ہو، جہاں قریب چیز ہو، جہاں سہولت ہو، جہاں گھومنے کا ڈر نہ ہو، جہاں وقت ضائع ہونے کا ڈر نہ ہو، ہم چڑھ کے اس سے پہلے آدھا گھنٹہ دعائیں نہ اور مانگ لیں کسی اچھی جگہ پہ کھڑے ہو کے. میدان عرفات میں دوران وقوف ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چڑھنا، اس کی طرف منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی کی طرف لوگ سارے کھڑے ہوتے ہیں. وقوف کے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے. جس شخص نے غلطی لالی وادی عرفات میں وادی نمرہ میں وقوف کیا، اس کا حج ادا نہیں ہو.